فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کون سا احسان؟ کہ انہیں اپنا نبی، اپنا محبوب انہیں عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت بیان کرنے کے بعد پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر جو احسان اور انعامات کیے ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا اے لوگو اگر میرا محبوب تم میں نہ جلوہ فرما ہوتا تو تم تو سارے کھلی گمراہی میں تھے، تم سارے تو کھلی گمراہی میں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم سارے گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ صاحبو کیا آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا، وہ وقت نہیں سنا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا ظالم باپ اسے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا؟ کیا آپ نے وہ وقت، وہ تاریخ کے اوراق نہیں پڑھے کہ جب باپ فوت ہو جاتا تھا تو ماں کو گلے میں رسی ڈال کر جانوروں کی طرح منڈیوں میں فروخت کر دیا جاتا تھا؟ وہ عرب کی تاریخ میں ہے کہ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد 3 بیٹوں نے 900 دینار میں اپنی والدہ کو فروخت کر دیا تھا اور پھر 300 دینار کو انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ کیا وہ وقت ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک غلام اگر آقا کے بغیر پوچھے اس کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تھا تب بھی اسے سزا ملتی تھی، اور جانوروں کی طرح کا اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا؟ صاحبو یہ سارے جو معاملات درست ہوئے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ صاحبو ہم تو اللہ کو بھول بیٹھے تھے۔ وہ جو وحدت قضا ہے، جو توحید، مرکز توحید ہے بیت اللہ شریف، اس میں لوگوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، جہاں سے وحدت توحید کا درس ساری دنیا میں پھیلنا تھا، وہاں لوگوں نے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ صاحبو لوگ خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے، جہالت میں پڑے تھے سارے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر محبوب کریم تم میں جلوہ فرما نہ ہوتے تو تم تو سارے کھلی گمراہی میں تھے، تم تو سارے کھلی گمراہی میں تھے۔ آج اگر بیٹا اپنے بوڑھے باپ کی عزت کرتا ہوا نظر آتا ہے، بیٹا اپنی والدہ کی دعائی کے لیے محنت مزدوری کرتا نظر آتا ہے، اگر آج بیٹیوں کو پالنا ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے تو صاحبو یہ سارے کمال محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ہیں۔ کس کے کمال ہیں؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے کمال ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ جو لوگ پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے وہی لوگ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کو پالے گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اب دیکھیے نا، وہی باپ جو پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، آج 70 سال عمر ہو جانے کے باوجود وہ اپنی جھکی ہوئی کمر پر بوریاں لاد کے مزدوری کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی پوچھے بابا جی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، میں نے اس کی ابھی شادی کرنی ہے۔ وہی باپ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، آج اس کی شادی کے لیے وہ بڑھاپے میں محنت مزدوری کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ڈال دی ہے کہ جو اچھی پرورش کر کے اپنی بیٹیوں کو اچھی جگہ بیاہ دے گا، قیامت والے دن وہ جنت میں جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں میرے ساتھ ہوگا۔ اور وہی بیٹے جو اپنی والدہ کو باپ کے مر جانے کے بعد فروخت کر دیتے تھے، آج والدہ کی عزت کرتے ہیں، والدہ کو تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، میں نے پکڑ کے اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو گئی ہے کہ ماں راضی ہوگی تو جنت ملے گی، ماں
راضی ہوگی تو جنت ملے گی۔ جس باپ کو لوگ مارا کرتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، آج اس باپ کی گالیاں سن کے بھی لوگ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات محبوب کریم نے ڈال دی ہے کہ رب تب راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا۔ جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے، راضی نہیں ہو سکتا۔ تو جن جن کو لگتا ہے کہ ان کی عزت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، ہر اس شخص کو میلاد کی بھرپور خوشیاں منانی